حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلو کے اندر ہے، یعنی ہمارا نفس۔ یہ نفس اندر سے تقاضے کرتا ہے، ہمیں ابھارتا ہے اللہ کی نافرمانی پر۔ جو اس نفس کی شرارتوں سے بچ جاتے ہیں ان کو آخرت میں تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن دنیا میں بھی یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب سے فرمایا، میں تمہیں ہدیے دیتا ہوں، اس کو کثرت سے کرتے رہنا۔ اس میں سے ایک ہدیہ یہ تھا، یہ پڑھتے رہو، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ مجھے رشد کی طرف میری ہدایت فرما اور نفس کی شرارت سے میری حفاظت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایسی حدیثیں، کئی ایسی دعائیں منسوب ہیں جس میں نفس کی شرارت سے پناہ مانگی ہے۔ یہ نفسانیت، جو نفسانی خواہشات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ یہ نفس یہ اتنا زہریلا ہے اور یہ آخری لمحے تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ قصہ سنا رہے تھے، ہم طالب علم تھے، مدرسے میں تھے، رات کا وقت تھا، دیہاتی ماحول، وہاں سانپ نکل آیا، شور مچ گیا، سانپ سانپ۔ اب بچے تھے، طلباء تھے، ان کے لیے ایک شغل ہو گیا، ایک کھیل بن گیا، کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں، تلاش کرنے لگے، نظر آیا، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کوئی چیز نہیں آئی تو جوتا ہی لے لیا، اس کو مارنے لگے۔ اتنا مارا سانپ کو، اس کا سر ہی کچل دیا۔ لیکن ایک ڈنڈے سے جب اس سانپ کی دم ہلاتے تھے تو اس میں حرکت ہوتی تھی۔ تو کیا کیا، یہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنا رہے تھے، تو کیا کیا، ایک گڑھا کھودا، اس میں ڈال دیا اس مردہ، نیم مردہ سانپ کو، اس پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا اور اس کی دم باہر رکھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی آتا اور بچہ آ کے ڈنڈے سے اس دم کو ہلاتا، دیکھتا اس میں حرکت ہے کہ نہیں، اس میں حرکت باقی تھی۔ یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھ لی، پھر اس ڈنڈے سے جب اس کی دم ہلائی لکڑی سے، حرکت بند ہو گئی، سمجھ گیا اب تو مر گیا۔ تو فرمانے لگے سانپ تو مر گیا، یہ نفس تو مرتے مرتے بھی نہیں مرتا ہے۔ پھر حدیث سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 3 ایسے اشخاص ہوں گے، ایک تو بہت مالدار ہوگا جو خرچ کرتا ہوگا، اور ایک قاری ہوگا، عالم ہوگا جو اپنا علم لوگوں کو سکھاتا ہوگا، اور ایک مجاہد بھی ہوگا جس نے اپنی جان اپنے اللہ کو دے دی راستے میں، اللہ کے راستے میں۔ لیکن یہ تینوں آدمی آئیں گے اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کیا ہوا؟ تو کہے گا مال تھا اللہ آپ نے دیا، میں نے آپ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، سارے فرشتے کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، اور اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
پھر جس نے علم سکھایا کیا ہوا؟ اللہ اپنے علم دیا، سکھایا، کہ نہیں جھوٹ بولتا ہے، سارے فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، اس کو بھی منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر جس نے جان دی اللہ کے راستے میں، اسے پوچھا جائے گا کیا ہوا؟ وہ کہے گا اے اللہ اپنے جان دی، میں نے تیرے راستے میں اس کو قربان کیا۔ تو اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، سارے فرشتے کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، اس کو بھی منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، میں سوچ میں پڑ گیا، یہ تو جان دے رہا ہے، جان دینے کا وقت آ گیا، بلکہ جان دے رہا ہے، اب جان نکلنے میں کتنا وقت باقی ہے؟ جان نکل گئی، اتنا سا ایک لمحہ باقی ہے، تو کیسے نفس نے اپنا حصہ لے لیا؟ میں سوچنے لگا، تو مفتی زین العابدین صاحب فرمانے لگے، میں یہ سوچنے لگا کہ شاید جب اس کی جان نکل رہی ہو تو اس نے آواز لگائی ہو، اس نے چیخ ماری ہو، اور اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اطراف کے لوگ دیکھنے، دیکھو میں جان دے رہا ہوں۔ جان دیتے دیتے بھی نفس نے اپنا حصہ لے لیا۔ یہ نفس اپنا حصہ لے لیتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کو زیر کر دیا، تلوار ہاتھ میں ہے، اس دشمن نے علی رضی اللہ تعالی کے اوپر تھوک دیا، علی رضی اللہ تعالی کو غصہ آ گیا، اب اس کو چھوڑ دیا۔ تو وہ دشمن پوچھنے لگا کیوں چھوڑا؟ میں نے تو اس لیے تھوکا تھا کہ مجھے تڑپا کر نہ مارو، میری گردن جلدی سے اڑا دو، جان جلدی نکل جائے، کیوں چھوڑا؟ کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، تم نے جو تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، میرا نفس شامل ہو گیا، اب اللہ کے لیے نہیں رہا، میں نے چھوڑ دیا۔ یہ نفس اپنا حصہ لے لیتا ہے اعمال کے اندر بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے، کوئی وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اور ایسی طرح نماز پڑھے اس نماز میں اپنے نفس سے باتیں نہ کرے۔ الفاظ دیکھیں کیا ہے، فرمایا مفہوم یہ ہے کہ اپنے نفس سے باتیں نہ کرے، تو یہ عمل اس کے تمام پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا، اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ فرمایا نفس سے باتیں نہ کرے نماز میں۔ یہ نفس ہر عمل میں اپنا حصہ نکالتا ہے، ہر عمل میں۔ حاجی عبد الوہاب صاحب فرمانے لگے کہ آدمی اپنے نفس سے بالکل فارغ ہو جائے، بے نفس ہو جائے۔ فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے کراچی میں جانتا ہوں، بے نفس ہے، نام بھی بتایا اس کا۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ یہاں پر قبرستان ہے تمہاری مسجد کے قریب، محمد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ پھر وہاں علماء کے درمیان میں ایک ایسے آدمی کی قبر ہے، عالم نہیں ہے، نام بتایا، اس کا نام سید زاہد حسین کا، وہ تو گورنر تھا اسٹیٹ بینک کا، علماء کے درمیان میں اس کی کیسی قبر بن گئی؟ فرمایا جب وہ پاکستان بنا، اب پاکستان صفر سے شروع ہوا، کچھ نہیں، کہ یہ جو رگڑا کھا کر آئے تھے، قربانی دے کر آئے تھے، یہ بے نفس بن کر آئے تھے، کہ وہ گورنر بن گیا اسٹیٹ بینک کا، پھر اس نے اس ملک کی دنیاوی اعتبار سے کیسے ترقی کرے، بے نفس آدمی ہے، کیسے ترقی کی جائے، اس نے ایک کتاب لکھی۔ پاکستان کی کم قسمتی اسے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن کئی ملکوں نے فائدہ اٹھا لیا اور دنیاوی اعتبار سے اس ترقی کر لی، جیسے جنوبی کوریا ہے، ملیشیا ہے،
اس کتابچے سے کے ذریعے سے. بہرحال بے نفس مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے اس کے عوض میں، لوجہ اللہ، صرف اللہ چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ خوش ہو جائے. یہاں تک پہنچنا اس کے لیے بہت رگڑا کھانا کا پڑتا ہے، بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ قربانی دینی پڑتی ہے. یہ نفس قابو میں آ جائے، اور نفس کو قابو کرنا بہت ضروری ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محاسبہ اپنے نفس کا کرو اس سے پہلے کہ اس کا محاسبہ کیا جائے. ہمارا محاسبہ ہونے والا ہے. اب جیسے کمپیوٹر بن گئے نا، ساری چیزیں اس میں ریکارڈ ہو جاتی ہے، ایسی حشر کے میدان میں سارا ہر چیز ریکارڈ ہوئی ہوئی ہوگی. زندگی ساری کی ساری کتاب دی جائے گی، نامہ اعمال ہر فرد بشر کو، اور یوں کہا جائے گا یہ تمہاری کتاب ہے نامہ اعمال، اس کو پڑھو اور اپنا محاسبہ خود کرو، خود دیکھ لو تم نے کیا کیا. آدمی جب پڑھے گا تو کہے گا عجیب کتاب ہے، اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر بڑی ہر چھوٹی چیز بھی لکھی ہوئی ہے، نامہ اعمال. ایسے ہی ایک شخص آئے گا حشر کے میدان میں، اور ترازو میں اس کے اعمال تولے جائیں گے، اس کے گناہ ہوں گے 99 دفتر گناہوں کے، ہر دفتر اتنا وسیع حد نگاہ تک. اسے یوں کہا جائے گا تمہارے پاس کوئی عذر ہے تو لاؤ، یا کوئی نیکی ہے تو لے کر آؤ. اب وہ گھبرائے گا، ڈرے گا، تو اس کو کہا جائے گا تم پر آج کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو یوں کہے گا میرے پاس تو کوئی عذر نہیں، کوئی نیکی نہیں. اس کو جواب دیا جائے گا تمہاری ایک نیکی ہے. کہ کون سی نیکی ہے؟ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں. 99 دفتر گناہوں کے ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ لایا جائے گا، اور اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور اس سے کہا جائے گا اس کاغذ کے پرزے کو تلوا لو. تو وہ کہے گا یہ اتنا کاغذ کا چھوٹا سا پرزہ ہے، یہ کیا کام دے گا؟ اس کو پھر کہا جائے گا تو پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تلوا لو اس کو. جب وہ تلوائے گا تو وہ بھاری ہو جائے گا، وہ سارے 99 دفتر گناہوں کے اوپر اڑنے لگیں گے، یہ نیچے چلا جائے گا. کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ، اس میں کوئی چیز کی آمیزش نہیں تھی. جب اس میں کلمہ پڑا، کسی چیز کی، نفس کی کوئی چیز کی آمیزش نہیں تھی، خالص لوجہ اللہ. اور اس کی نیکی کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا. نفسانیت سے آدمی بچ کر رہے. کئی دن پہلے کی بات ہے، بلکہ کئی مہینے ہو گئے، ایک پیغام آیا علماء حضرات کی طرف سے. اتوار کا دن تھا. اگر آپ عصر کی نماز یا محمد علی سوسائٹی ہے وہاں بلال مسجد، وہاں پڑھ لیں. اب اتوار کے دن میری زبیدہ میڈیکل سینٹر میں سرکمسیژن کلینک ہوتی ہے، تو میں نے کہا سر میں کوشش کروں گا وہاں پڑھ لوں. اگر کم ہوتے ہیں تو پھر جلدی پہنچ جاتا ہوں، فارغ ہو جاتا ہوں. بہت زیادہ ہوتے ہیں، اگر 25 ہوں تو عصر تک فارغ، 40 ہوں تو پھر مغرب، 60 ہوں تو عشاء کی نماز بھی ہو جاتی ہے. دعا کرنے لگا اللہ مجھے جلدی فارغ کر دے. فارغ ہو گیا. عصر کی نماز میں نے بلال مسجد میں پڑھی. وہاں تھے مجھے لینے کے لیے، یہاں چلیں. میری گاڑی تھی، گلی میں انہوں نے پارک کی. پھر پہلی منزل میں سیڑھی سے ہم گئے، بہت لمبا چوڑا ایک دفتر تھا، وہاں بٹھایا. علماء کی مجلس تھی. بہت سارے سوالات کیے انہوں نے مجھ سے. انہوں نے ایک یہ پوچھا کہ تبلیغ کے اندر بھی اختلاف کیوں ہے؟ پوچھتے رہے.
میں نے کہا کہ یہ نفسانیت، انانیت، تو کہنے لگے تبلیغ میں بھی ہے نفسانیت، انانیت۔ میں نے کہا تبلیغ میں نہیں ہے، انسان ہے، انسانوں کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ انانیت بھی نفسانیت کی ایک بڑی خطرناک شاخ ہے۔ انانیت، میں، میرا، میں ہوں۔ مولانا احمد لاڈ صاحب فرمائیں گے آئی ایم، انگریزی میں کہنے لگے آئی ایم، میں۔ یہ ابلیس تھا نا، ابلیس۔ نفسانیت اور پھر انانیت، میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، میں۔ یہ انانیت، انگریزی میں کہتے ایگو۔ آج کل امریکہ کے اندر بہت حالات خراب ہیں، کیا ہے؟ وہ ایک شخص کی انانیت کی وجہ سے، میں ہوں، میری حیثیت ہے۔ مولانا یوسف صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے آدمی کسی لائن میں بھی جاتا ہے اس کی اونچ نیچ سمجھنے لگتا ہے۔ پھر مثال دی، چاہے وہ دین کے اعمال ہوں، اعمال کرتے 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 نفسانیت اس کے دماغ میں کیا بات ڈال دیتی ہے کہ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں، میرا اب یہ درجہ رتبہ بن گیا ہے اپنے ذہن میں۔ پھر وہ متوقع ہوتا ہے میرے جتنے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ وہ معاملہ کریں جو میں نے اپنے ذہن میں اپنا ایک مقام بنایا ہوا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جاتا جس کی اس کو توقعات ہوتی ہیں، پھر وہ ٹوٹتا ہے، جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، بگڑتا ہے۔ مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پھر یہ اللہ کے یہاں مردود بن جاتا ہے۔ کیا ہے؟ اس نے اپنے ہی ذہن میں ایک اپنا مقام بنا لیا، میں یہاں تک ہو گیا ہوں۔ نفس، اس سے اتنا ڈرنا چاہیے۔ ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے، کسی دکاندار کے پاس گئے، کوئی سودا خریدنا تھا، ان کے پاس ایک سکہ تھا، دیا اس کو سودا لینے کے لیے۔ اس دکاندار کے پاس ایک جانچ تھی، وہ سکہ دیکھا اور کہا یہ تو کھوٹا ہے۔ وہ بزرگ غش کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا دکاندار نے بڑی معذرت کی، معاف کرنا، اب ایسے ہی لے لیں، سودا لے لیں، مجھے ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا۔ کہا نہیں 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 نہیں۔ بزرگ کہنے لگے میں نے یہ سکہ کھڑا سمجھ کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، یہ کھڑا ہے، چل جائے گا، چلے گا، تمہارے پاس جانچ تھی، تم نے کہا کہ نہیں یہ تو کھوٹا ہے۔ بس خیال آیا میں نے اتنے اعمال کیے ہیں، کل کو حشر کے میدان میں اگر اللہ نے کہہ دیا سب کھوٹے ہیں تو میں کیا کروں گا؟ پھر تو کوئی راستہ ہی نہیں۔ ڈرتے رہنا چاہیے، یہ نفس کہیں اپنا حصہ نہ نکال لے، اور یہ نفسانیت سے بچنے کے لیے مجاہدہ ہے، قربانی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نفس کی مخالفت کرنا یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ نفس کی مخالفت کرنا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اہل اللہ میں سے تھے، بزرگ تھے، بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ لوگوں نے ہمت ہار لی، مایوس ہو گئے۔ عرض کیا حضرت یہاں ایک ہندو سادھو ہے، اس کو کچھ انتر منتر آتا ہے،
آپ اس سے اپنا علاج کروائیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ فرمانے لگے نہیں، ہندو سے نہیں کراؤں گا، کہ بہت ماہر ہے کروا لیں۔ جب بیماری کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی، تقاضا بھی بہت بڑھ گیا، آپ کرائیں۔ تو پھر فرمایا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے میری شرط ہے، پہلے میں اس کو اسلام کی دعوت دوں گا، پھر علاج کروں گا۔ تو اس کے پاس گیا، ہندو سادھو کے پاس، کیا یہی ہے، علاج کر لیں۔ کہنے کا پہلے مجھے علاج تو کرنے دو، علاج ہو جائے پھر مجھے دعوت دیں۔ تو کہا حضرت وہ آپ کا علاج کر لے، آپ کچھ بہتر ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، آپ دعوت دیجیے گا قوت سے، کچھ تو طاقت آ جائے آپ کے اندر۔ وہ ہندو سادھو آیا، اس نے کچھ انتر منتر پڑھا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ لوٹ کے بیٹھ گئے، خوب دعوت دی اسلام کی۔ کیا کیسے ملا تم کو یہ ہنر؟ کہ میرا ایک گرو، اس نے مجھے ایک طریقہ بتایا۔ کیا طریقہ؟ اپنے نفس کی مخالفت کرو۔ اب ہندو ہے، مغربی دنیا کے اندر وہ تلاش میں ہے نا سکون کی، پریشانی ختم ہو جائے، سکون مل جائے۔ تو انہوں نے ایک شعبہ بنایا ہے یونیورسٹیز میں، سیلف ڈینائل، اپنی مخالفت کرو۔ خیر، اب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پوچھا یہ کیسے ہے؟ کہ میرا گرو تھا، اس نے مجھے کہا تم نفس کی مخالفت کرو، جی چاہ رہا ہے نہیں کرو، نہیں چاہتا ہے کرو۔ خوب زور کی دعوت دی، خوب زور کی اسلام کی دعوت دی، مسلمان ہو جاؤ۔ کہ نہیں، کہ کیوں؟ کہ جی نہیں چاہتا۔ ابھی تو تم نے کہا نہیں چاہتا کرتے ہو، چاہتا ہے تو نہیں کرتے ہو۔ اگر اس وقت اسی وقت تم نے میری بات قبول نہ کی، یہ سارا ہنر تمہارا ختم، اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ ایسا ڈرا، مسلمان ہو گیا۔ نفس کی مخالفت کرنا، لیکن اس کا بھی طریقہ ہے۔ ہمیں تو وہ کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفس کا مجاہدہ شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پوچھا یہ کیا ہوا تم کو؟ کہ میں نفس کا مجاہدہ کر رہا ہوں۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے تمہارا نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ طریقہ بتا دیا۔ ایک بہت بڑے عابد تھے، کتابوں میں لکھا ہے قصہ، نفس کی مخالفت کروں گا۔ کیا مخالفت کروں گا؟ اس نے گندگی کے پھائے لے لیے، ناک میں ڈال دیے، نفس کی مخالفت۔ کوئی اللہ والے نے دیکھا کہ بھئی ایک اچھا آدمی ہے، بھلا آدمی ہے، بہت عبادت گزار ہے، اسے پوچھا بھئی یہ اتنے عرصے سے زمانے سے دیکھ رہا ہوں، یہ ناک میں کیا ہے تمہارے؟ کہ گندگی کے پھائے ڈالے ہوئے ہیں۔ کہ کیوں؟ میں نفس کی مخالفت کر رہا ہوں۔ کہ گندگی کے پھائے ناک میں ڈالے ہوئے ہیں؟ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو؟ ہاں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ کتنا زمانہ ہو گیا؟ کہ اتنے سال ہو گئے۔ کہنے لگا یہ تو ساری تمہاری نمازیں ضائع ہو گئی۔ ہمیں وہ کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ نفس کی مخالفت کرنی ہے، ضرور کرنی ہے، لیکن اس کی حد مقرر کی ہے، اس طرح سے کرو، انداز بتا دیا، طریقہ بتا دیا، نفس قابو بھی رہے، نفس قابو میں رہے۔ لاڑکانہ میڈیکل کالج تھا، چاند کا میڈیکل کالج، وہاں میری پوسٹنگ تھی۔ 90 91 92 کی بات ہے۔ وہاں مرکز تھا، دڑی محلہ تبلیغ کا مرکز۔
تاج مسجد اس کا نام. اور میں وہاں پر شام کے وقت ملاقاتیں کرتے تھے اسٹوڈنٹ سے, ساری فضا بناتے تھے, پورے کوشش کرتا تھا کہ مسجد کے اندر ہی میرا بستر ہو. وہاں میڈیکل کالج کے اندر ایک مسجد تھی, تو ایسی ملاقات کر رہے تھے تو ایک صاحب آئے سائیکل پر مرکز سے, اور مرکز سے آ کے کہنے لگے کہ جماعت آئی ہوئی ہے, رائے سے آئی ہے, ان کی تشکیل کرنی ہے, آپ ابھی چلیں, مرکز چلیں. جو میڈیکل کالج تھا شہر کے کنارے تھا, ٹیچنگ ہاسپٹل, اور وہ شہر کے بیچ میں تھا. تو میں نے کہا چلیں. میں نے کہا کس میں چلنا ہے؟ کہنے گے یہ سائیکل ہے, پیچھے بیٹھو. وہاں رواج تھا پیچھے بٹھا دیتے تھے. تو میں نے ادھر ادھر دیکھا, میں نے کہا یہ تو سارے میرے شاگرد پھر رہے ہیں, کہ میں کیا کروں, اگر پیچھے بیٹھ کے شاگرد کیا کہیں گے. تو کہیں گے نفس کو مارو. تو میں نے کہا ایسا بھی نہ مارو کہ مر جائے. کیا کریں؟ کہنے گا میں آ رہا ہوں, میں رکشہ میں بیٹھ کر آتا ہوں, پیچھے آتا ہوں. نفس کی مخالفت ضرور کرنی ہے, کرنی ہے. مجاہدہ, وہ مجاہدہ کیا ہے؟ اس نفس کو رگڑا تو دینا ہے, مجاہدہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ مجاہدہ اختیار کرتے ہیں اللہ کے لیے, لنہدینہم, لام تاکید, نون تاکید, ضرور بضرور ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستوں کو کھولیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محاسبہ کرو. آدمی سونے لگے, سونے سے پہلے سوچے آج دن بھر میں نے کیا کیا کیا. پہلے زمانے میں تو نگران ہوتے تھے, نگرانی کرتے تھے, مشائخ کے پاس جاتے تھے, اساتذہ کے پاس جاتے تھے, ان کی خدمت میں رہتے تھے, ان کی نگرانی میں رہتے تھے. ہم غلطی نہ کر بیٹھے. اب کیا کرنا ہے؟ اب ایسا دور آ گیا ہے, ہم خود سوچیں بیٹھ کے سونے سے پہلے, آج میں نے یہ کیا ہے, یہ میں نے صحیح نہیں کیا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب کیا کرنا چاہیے؟ غلط ہو گیا, نفس کے مطابق کر لیا, نفس کو خوش کر لیا. کیا کریں؟ آتا ہے کہ صرف جو شرمندگی ندامت کے ایسا آنسو آنکھ سے نکال دے, مکھی کے سر کے برابر, مکھی کے سر کے برابر اتنا آنسو. آنسو بہا بھی نہیں, بس ایسا ہے کہ جو آنکھ میں اب تیر رہا ہے, نکلا نہیں, آنکھ کے اندر یہ تیر رہا ہے. کہ اس کا جہنم کے اندر جانا اتنا مشکل ہے جیسا دودھ کا واپس تھنوں میں جانا مشکل ہے. یہ ابھی آنسو جو ہے یہ تو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے, نکلا بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ایسی بات فرما دی ہمارے لیے. یہ سارے واقعات ہمارے لیے ہوتے ہیں, جو بعد میں آنے والے ہوں گے نا, ورنہ یہ اتنی مقدس ہستیاں ہیں, اتنی مبارک ہستیاں ہیں, ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ ان کو استعمال کر رہے ہیں ہم جیسوں کے لیے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا, صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اشارہ بھی کیا, وہ تو چھوٹی ہے, ٹگنی ہے. فرمایا کہ اے عائشہ, 7 سمندر کا پانی بھی اس سیاہی کو اب دھو نہیں سکتا, دھل نہیں سکتی یہ سیاہی. کیا؟ لیکن ندامت کا یہ آنسو جو نکلا بھی نہیں, وہ 7 سمندر کیا, یہ تو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے. رات کو ہم روئیں اللہ کے سامنے, اے اللہ مجھ سے اتنی غلطیاں ہوئیں, اتنے گناہ ہوئے,
اور ہوئے بہت گناہ. فرمایا ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کے صحابہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، روتے کیوں ہیں پھر آخر میں؟ کہے عائشہ اللہ نے موقع دیا، جیسے اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا، جو اللہ کی شان تھی اس کے مطابق نہ کیا، اس پر روتے ہیں. اللہ ہمیں موقع دے رہے ہیں نماز پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا، ذکر کرنے کا، دین کی بات کرنے کا، جیسا کرنا چاہیے ویسا نہ کر سکے، اے اللہ تو معاف فرما دے. اور واقعی حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. یہ تو اور بات ہے. پھر دوسری بات یہ کہ گناہوں کے اندر ہم تو واقعی گناہوں کے اندر ہیں. جو معاشرے میں کہا جاتا ہے گناہ ہیں، ہم ان گناہوں میں مبتلا ہیں، لت پت ہیں، بلکہ اتنی گندگی ہم پر طاری ہو گئی. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایسے گناہوں میں لت پت ہیں کوئی ہماری طرف تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا. یہ تو اللہ نے ہمارے ساتھ ستاری کی ہوئی ہے، ہمیں چھپایا ہوا ہے، ہمیں ڈھانکا ہوا ہے. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یہ پردہ چاک بھی کر دیتے ہیں. پردہ چاک ہو جائے نا پھر کہیں کے نہیں رہتے، کہیں کے بھی نہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا سکھائی ہے، اے اللہ میری گناہوں پر پردہ ڈال رکھے اور میرے خوف کا من سے بدل دے. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، میرے گناہوں پر پردہ رکھ. فرمایا مولانا یوسف الدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. اگر گناہوں کے اندر بدبو ہوتی جو ہم سونگھ سکتے، فرمانے کہ گناہوں میں بدبو ہے. جب آدمی جھوٹ بولتا ہے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے اس بدبو کی وجہ سے. یہ تو اللہ نے ہم پر ستاری کی ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے. رات کو سوئیں ہم اللہ سے معافی مانگیں. پوچھا اے اللہ کے رسول جب ایسا زمانہ آ جائے فتنے فساد کا دور ہو، وہ دور شروع ہو گیا ہے. فرمایا کہ ایسا دور آئے گا فتنے فساد کا جیسے تسبیح کا تاگا ٹوٹتا ہے اور اس کے دانے ایک کے پیچھے ایک آنا شروع ہو جاتے ہیں، گرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے فتنے آئیں گے اور جو نیا فتنہ آئے گا وہ پچھلے فتنے سے زیادہ شدید ہوگا. جب ایسا زمانہ آ جائے تو کیا کریں؟ فرمایا گھر میں گنجائش ہو تو گھر میں بیٹھے رہو، اپنی زبان کو قابو رکھو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو. یہ جتنے حالات آ رہے نا یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. فرمایا 2 صورتیں ہوتی ہیں مشکلات کی، پریشانیوں کی. اگر کوئی پریشانی ایسی آئی ہے جس سے بے چینی بڑھ رہی ہے، جیسے آدمی کے اندر کرب ہو رہا ہے، ایسا کرب، ایسی بے چینی، اضطراب، جان لو یہ گناہوں کی وجہ سے ہے. اور کوئی مصیبت آئی ہے، صورتاً مصیبت ہے لیکن اس سے اللہ کا قرب اور تعلق بڑھ رہا ہے، اللہ کی طرف توجہ، رجوع اللہ بڑھ رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ایسی آئی ہے جو اللہ متوجہ کرنا چاہتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آئی
اس سے تو ان کا قرب اور بڑھا، کتنا بڑھ گیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، فرما رہے ہیں کہ وہ میرا زندگی کا بہترین دن تھے وہ آگ کے. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں اللہ کو پکار رہے ہیں. ایوب علیہ السلام ایسی سخت بیماری میں اللہ کو پکار رہے ہیں. پوچھا ایوب علیہ السلام سے وہ اتنے سال کیسے گزرے آپ کی بیماری کے؟ آپ کی قوم نے آپ کو الگ کر دیا تھا. کہنے کی صبح ہوتی اللہ مجھ سے پوچھتے میرے ایوب کیا حال ہے. شام ہو جاتی اس لذت میں اللہ نے مجھ سے پوچھا ہے. شام ہوتی اللہ پوچھتے اے میرے ایوب کیا حال ہے. اس لذت میں کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا صبح ہو جاتی. جو صورتاً پریشانی کی ہو اس میں اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق، توجہ الی اللہ، رجوع الی اللہ یہ بڑھ رہا ہو، یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی بڑی دولت مل گئی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے زیادہ مشکلات آئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا. اس دین کی خاطر جتنا مجھے ڈرایا گیا ہے کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا. اور جو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا مشکلات آئیں گی، پریشان کرنے کے لیے نہیں آتی، یہ ایمان کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں. یہ اللہ دینا چاہتے ہیں کچھ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں فرمایا آیا ہے کہ پھسوڑے آتے ہیں، اٹکاوے آتے ہیں دہشت کے دہانے کھلوانے کے لیے. دہشت کے دہانے کھلوانے کے لیے اللہ دینا چاہ رہے ہیں. دینے کا یہی انداز ہے اللہ کا. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو جیل میں ڈال دیا، کسی کی ہاتھ پیغام بھیجا حاجی صاحب کے نام، ہم تو یہاں اس مشکل کے اندر ہیں. بس ایک جملہ اشعار کا ایک شعر تھا، بس اتنا بھیجا، اتنا ہی بھیج سکتے تھے، چھوٹا سا پرچہ تھا. حاجی صاحب نے جواب میں ایک اور ایک شعر سن، اور وہ علامہ اقبال کا شعر تھا، پورا یاد نہیں مجھے، کہ اس تند و تیز ہوا سے مت گھبرا، یہ چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی، اوقاب یہ اڑتی ہے، یہ چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، ہمارا درجہ اونچا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں. ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہاں استغفار ضرور کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو میرے گناہوں کی وجہ سے ہو، اور ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے یہ بھی فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جتنا فساد ہے خشکی تری میں یہ سب تمہارے گناہوں کی وجہ سے. ہم اللہ سے معافی بھی مانگیں، توبہ کریں. جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے اللہ ہر تنگی سے، ہر ضیق سے، ہر ہم سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. ہم اللہ سے معافی مانگیں، اور صرف اپنے لیے نہیں سب کی طرف سے بھی معافی مانگیں، ساری امت کی طرف سے استغفار کریں، معافی مانگیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کا ایک صورت بنائی ہوئی، ایک شکل بنائی ہوئی، ظاہری نقشہ کھینچا ہوا بنایا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے عائشہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. اتنی خوش ہوئی خوشی کے مارے اپنے آپ کو سنبھال بھی نہ سکیں، گر گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر آ گیا.
اے عائشہ کس وجہ سے اتنی خوش ہوئی ہو؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اتنی بڑی دعا دے دی، اللہ میرے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ فرمایا عائشہ میں اپنی ساری کی ساری امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتا ہوں۔ حاجی صاحب فرمانے لگے ہمیں روزانہ یہ دعا مانگنی، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ فرمایا 25 دفعہ روزانہ مانگو کم سے کم، اللہ مغفرت فرما دے تمام ایمان والے مردوں کی اور عورتوں کی، مانگیں اللہ سے۔ فرمایا جو صرف مانگتا رہے گا نا یہ کم سے کم 25 دفعہ، اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے، اس کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ سب کے لیے مانگیں، ساری امت کے لیے مانگیں، بلکہ انسانیت کے لیے بھی مانگیں۔ یہ انسان، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اے اللہ تو ان پر بھی رحم فرما۔ اگر ایمان کے بغیر ہیں وہ انتظام فرما یہ ایمان والے ہو جائیں، انتظام ایسا فرما کہ یہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ہم تو انسانوں کے لیے نکالے گئے ہیں، یہ امت نفع رسانی کے لیے ہے، انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے۔ نفع کیا ہے؟ ایسی کوشش کی جائے یہ سارے کے سارے بھی جہنم سے بچ جائیں، اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دے، چلے جائیں جنت کے اندر۔ اپنے نفس کو قابو کرنا نفسانیت سے، پھر جو زہریلی شاخ انانیت، یہ بڑے مواقع آتے ہیں اس کے۔ ہاں علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ذرا گم ہو گئی، اپنی ذرا پہچانتے تھے، گم ہو گئی۔ بازار کی طرف جا رہے تھے، دیکھا کہ یہودی ہے اور وہی ذرا ہے، اپنی ذرا پہچان لی اور وہ فروخت کرنے کے لیے جا رہا ہے دکان پہ، اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر قاضی کے پاس لے کر آئے۔ قاضی شرح تابعی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے قاضی، اس کے پاس لے کر آ گئے، کہ میری زرا ہے، اس نے چوری کی ہے۔ تو قاضی نے کہا گواہ لے کر آئے۔ اب قاضی جانتا ہے یہ امیر المومنین ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حسنین کے ابا ہیں، فاطمۃ الزہرا کے خاوند ہیں، جانتے ہیں وہ قاضی۔ یہ ایک آدمی کو لے کر آیا پکڑ کر کہ میری ذرا چوری کی ہوئی ہے اور میں پہچانتا ہوں اپنی ذرا کو، جانتے ہیں سب کچھ، لیکن فرمانے گواہ لے کر آؤ۔ شریعت کے احکامات کیا ہیں؟ گواہ لے کر آؤ۔ گواہ لے کر آئے، 2 گواہ، اپنے صاحبزادے حسن کو اور اپنے غلام کو، یہ میرے 2 گواہ ہیں، یہ پہچانتے میری ذرا کو۔ تو قاضی کہنے لگے ٹھیک ہے، یہ آپ کی ذرا پہچانتے ہیں، اس کے علاوہ لے کر آؤ، یہ آپ کا صاحبزادہ ہے، یہ آپ کا غلام ہے۔ کہنے لگا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، اس کی گواہی۔ تو قاضی کہنے لگا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میرے تک پہنچی ہے کہ بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے قبول نہیں، خلاف دے دے تو قبول ہے۔ کوئی اور گواہ لے کر آئے، کوئی اور تو کوئی ہے نہیں جو پہچانتا ہے میری ذرا۔ کہنے لگے بڑی ذرا آپ کو مل نہیں سکتی، امیر المومنین ہے، پورا کنٹرول ہے، پوری طاقت ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ شریعت کا حکم آ گیا، ٹھیک ہے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جس لمحہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری ذاتی چیزیں چھوڑ دی،
مجھے تو قاضی کی بات قبول کرنی ہے. جس لمحہ انہوں نے یہ طے کر لیا اسی لمحہ اللہ نے اس یہودی کو ہدایت دے دی. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کہنے لگا علی یہ ذرا آپ ہی کی ہے، لے لیں. علی نے فرمایا نہیں، تم میرے بھائی بن گئے، تم کو ہدیہ ہے. کیا ہے؟ اپنی انانیت کو چھوڑ دیا جائے. میری ہے، میری چیز ہے، میں جانتا ہوں. نہیں، شریعت کا حکم آ گیا. آدمی نفسانیت سے بھی انانیت سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے، یہ بہت نقصان دہ ہے. آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. نفس شامل ہو گیا، نفسانی تقاضے آ گئے. کتنا بڑا عمل ہے، ظاہری شکل اس کی کتنا بڑا ہے، نفس شامل ہو گیا، اتنا بڑا عمل ضائع ہو گیا. لوجہ اللہ، خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی اور چیز کی آمیزش نہ ہو، اللہ کے لیے. اس کے لیے اللہ سے مانگنا بھی ہوگا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے وقت سجدے میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، رب آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولا. اے میرے اللہ، اے میرے رب، امت کی تعلیم کے لیے، بتانے کے لیے دیکھو مانگنا ہوگا، میرے نفس کو پاکیزہ فرما دے، نفس کی گندگیوں سے میرے نفس کو نکال دے. یہ مانگنا ہوگا اللہ سے. اور جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں. اللہ حکم دیتے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما لے.